دوستو، جب بھی ہم اسلامی اتہاس پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک ایسی کہانیاں سامنے آتی ہے جو نہ صرف ہمیں حیران کرتی ہے بلکہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے دور اور ایک ایسے ظالم خلیفہ کے بارے میں بتائیں گے جسے اتہاس میں بنو عباس کا یزید کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہ کربلا والا یزید نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے۔ اس خلیفہ نے نہ صرف اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے بلکہ اپنے دور کی سلطنت کو بھی تباہی کی کگار پر پہنچا دیا، اور تو اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روضہ مبارک تھا، جو مزار شریف تھا، اس پر بھی اس نے 17 بار حل چلوایا، یعنی شہید کیا۔ تو دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ظالم کون تھا، اس نے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں اپنی موت کیوں پائی، اور کیسے اس کی نفرت اور ظلم نے اسے اتہاس کے سب سے بدنام خلیفاؤں میں شمار کر دیا، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، اگر آپ مسلم اتہاس کی تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتے ہیں تو یہ بات تو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہماری اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو گئے تھے تو ان کے بعد مسلمانوں کو ان کے خلیفہ یعنی ایک ایسے انسان کی ضرورت پڑی تھی کہ ان کی جگہ پر پوری مسلم دنیا کو لیڈ کر سکے، یعنی پوری مسلم دنیا کے سسٹم کو چلا سکے۔ اور ایسی بڑی پوزیشن پر ایک انسان کو بیٹھانے کے لیے مسلمانوں نے اپنے آپسی مشورے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی ساتھی، بلکہ جو ان کے رشتے میں سسور بھی لگا کرتے تھے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چن لیا تھا، اور اس طرح سے یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے تھے اور یہی پوری مسلم دنیا کو کنٹرول کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا گیا، ان کے بعد حضرت عثمان کو، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا گیا۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن بھی لگ بھگ 6 مہینے تک لگاتار اس پوزیشن پر بیٹھے رہے تھے، مگر ان کے خلافت کا یہ سلسلہ پوری طرح سے ختم ہو گیا تھا، یعنی خلافت صرف 30 سال تک ہی تھی۔ اس کے بعد شروعات ہوئی تھی سلطنتوں کے دور کی، یعنی پھر مسلم سلطنتوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا، اور مسلم اتہاس کی سب سے پہلی سلطنت کا نام تھا سلطنت بنو امیہ، جسے امید ڈائنیسٹی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے پہلے حکمران تھے یعنی بادشاہ، ان کا نام تھا حضرت امیر معاویہ، اور یزید کے جس کے اشارے پر ہی آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا تھا۔ وہ بھی اسی سلطنت کا دوسرا حکمران تھا، یعنی کہ وہ دوسرا رولر تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ویسے تو مسلم اتہاس بہت ساری چھوٹی بڑی سلطنتوں سے بھرا پڑا ہے، مگر پھر بھی جو پورے مسلم اتہاس کی 3 سب سے بڑی اور طاقتور، سب سے مشہور اگر کہا جائے تو غلط نہ ہو، یہ مشہور سلطنتیں مانی جاتی ہے۔ ان کے نام ہیں سلطنت بنو امیہ، سلطنت عباسیہ، اور تیسری سلطنت ہے سلطنت عثمانیہ، جس کو ہم میں سے لگ بھگ سبھی لوگ بڑے اچھی طرح سے جانتے ہی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ یزید کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کی سلطنت یعنی سلطنت بنو امیہ میں وقت وقت پر ایسے بہت سارے حکمران پیدا ہوتے رہے تھے کہ جنہوں نے یزید کے ہی نقش قدم پر چل کر اہل بیت یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسلوں کے اوپر ظلم کیا تھا، ان کے خاندان والوں کے اوپر ظلم کیا تھا، اور ان کے ساتھ ایسے ایسے برے سلوک کیے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کو اس دنیا میں زندگی گزارنا بھی بڑا مشکل پڑا کرتا تھا۔ مگر ظاہر ہے دوستو، کبھی نہ کبھی ظلم ضرور اپنی آخری حد کو پہنچ ہی جاتا ہے، اور ایسا ہی بالکل بنو امیہ کے ساتھ ہوا، کیونکہ ظاہر ہے پوری دنیا ایک لمبے وقت سے اہل بیت کے اوپر بنو امیہ کی طرف سے کیے جانے والے ظلم و ستم کو دیکھ رہی تھی، مگر صرف اور صرف ایک چنگاری یا پھر یہ ایک لیڈرشپ کا انتظار کر رہی تھی، اور یقیناً وہ چنگاری بلکہ یہ کہیے کہ وہ انقلاب
بنو عباس کی شکل میں آ بھی گیا۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا کہ جس نے بنو امیہ کو پوری طرح سے تہس نہس کر دیا، اور ایک ایسی بڑی اور طاقتور سلطنت کہ جس کو ہرانا ناممکن سمجھا جاتا تھا، وہ ہماری دنیا سے صرف چند مہینے کے اندر ہی ایسے غائب ہو گئی کہ مانو اس نام کی ہماری دنیا میں کوئی سلطنت ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ اور اس طرح سے ایک نئی سلطنت یعنی سلطنت عباسیہ ہماری دنیا میں وجود میں آئی۔ یاد رہے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ یہ جو سلطنت عباسیہ تھی، مسلم اتہاس کی 3 سب سے مشہور سلطنتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی بنیاد ہی اس بات پر رکھی گئی تھی کہ یہ لوگ نہ صرف اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کو ختم کریں گے، بلکہ ان کو ایک اچھی اور عالیشان زندگی بھی دیں گے۔ ظاہر ہے وہ اہل بیت ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہے، اور ان سے زیادہ اس چیز کو کوئی ڈیزرو بھی نہیں کرتا۔ ساتھ ہی ساتھ اس سلطنت کے قائم ہونے سے پہلے ہی اس کے بڑے بڑے لیڈرز کی طرف سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ وہ اہل بیت پر ہونے والے ایک ایک ظلم و ستم کا بنو امیہ سے بدلہ لیں گے، اور ظاہر ہے انہی وعدوں کی وجہ سے ہی مسلم دنیا میں رہنے والے عام مسلمانوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اس چیز میں ناکام ہوئے تو بنو امیہ کے لیے یہ بغاوت مانی جائے گی اور ایک ایک باغی کی حیثیت سے ان لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ مگر دوستو یہ مشن کامیاب ہوا، بنو امیہ کا تختہ پلٹ ہوا اور اس کی جگہ پر سلطنت عباسیہ نے راج کرنا شروع کر دیا، اور وعدے کے مطابق سلطنت عباسیہ نے کافی حد تک اہل بیت کو وہ سب کچھ دینے کی کوشش کی کہ جو ان کو ملنا چاہیے تھا۔ مگر دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اور شاید زور کا جھٹکا بھی لگے گا کہ جس سلطنت عباسیہ کی بنیاد ہی اہل بیت کی حفاظت کے وعدے پر رکھی گئی تھی، اسی سلطنت عباسیہ میں آگے جا کر ایک ایسا بچہ بھی پیدا ہوا کہ جس نے خود ہی اہل بیت کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ بلکہ سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کی طرف سے کیا جانے والا یہ ظلم و ستم کوئی ہلکا پھلکا یا پھر معمولی سا نہیں، بلکہ اتنا زیادہ خطرناک تھا، اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ اس دور کے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اب بنو امیہ سے بھی زیادہ خطرناک دور لوٹ آیا ہے، اور اب نہ جانے اہل بیت کے ساتھ کیا ہوگا۔ دراصل دوستو میں بات کر رہا ہوں اس عباسی خلیفہ کے بارے میں کہ جس کو اتہاس میں ابو جعفر متوکل علی اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو بہت سارے مسلم اتہاسکاروں نے یزید آف بنو عباس بھی لکھا ہے، یعنی بنو عباس کا یزید۔ ظاہر ہے جیسے بنو امیہ والے یزید نے امام حسین کے اوپر ظلم و ستم کیا تھا، بالکل اس نے بھی بنو عباس میں پیدا ہونے کے باوجود بھی اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم کیا تھا۔ رشتے میں یہ ایک مشہور خلیفہ یعنی حضرت ہارون رشید کا پوتا تھا، جو اپنے بھائی کی موت کے بعد خلافت کی گدی پر بیٹھا تھا۔ یہ شرابی انسان تھا جو ہمیشہ شراب کے نشے میں ہی دھت رہا کرتا تھا۔ شراب کے ساتھ ساتھ یہ نہ صرف بہت زیادہ ظالم انسان تھا، بلکہ یہ بدسیرت بھی تھا۔ اہل بیت کے ساتھ نہ جانے کیوں حد سے زیادہ دشمنی رکھا کرتا تھا۔ اس نے ایک حد سے زیادہ ظالم انسان کو حجاز یعنی مکہ مدینہ کے علاقے کا گورنر بنا کر یہ حکم دے رکھا تھا کہ اس علاقے میں کوئی بھی انسان آل ابو طالب کے اوپر کوئی احسان نہ کرے، یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کوئی بھی مدد نہ کرے۔ اگر کوئی بھی انسان ایسا کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو سزا دی جائے، کہ جس سزا کے ڈر سے آگے کوئی بھی ایسا کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ اس ڈر کی وجہ سے ہی دھیرے دھیرے زیادہ تر لوگوں نے اب اہل بیت سے دور رہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ سے دوسری طرف اہل بیت کی حالت بھی خراب ہونے لگی تھی، کیونکہ ظاہر ہے حد سے زیادہ ظلم و ستم کی وجہ سے اب وہ لوگ بھی اندر سے ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی عورتوں کے کپڑے دھیرے دھیرے پرانے ہوتے ہوتے وہ بوسیدہ ہو کر تار تار ہو گئے، اور اب وہ چادروں کی مدد سے اپنی نمازیں ادا کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف جو اہل بیت کے مرد ہوا کرتے تھے ان کے کپڑوں پر بھی بے شمار پیوند نظر آیا کرتے تھے،
اہل بیت سے یہ بادشاہ کتنی زیادہ نفرت کیا کرتا تھا، اس بات کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ اہل بیت سے جڑی کسی بھی بڑی شخصیت کو یاد کیا کرتا تھا، اب وہ بڑی شخصیت چاہے اس دور میں زندہ ہو یا پھر اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہو، یہ ہمیشہ ان کو برائی کے ساتھ ہی یاد کیا کرتا تھا اور نام لیتے وقت الگ الگ طرح سے ان کو لعنتیں بھیجا کرتا تھا۔ اس نے اپنی ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے اپنے دور میں نواسائے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو بھی پوری طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی اور ایک کے بعد ایک لگاتار 17 بار امام حسین کی قبر کو شہید اور مسمار کروایا۔ یہ جب کبھی بھی حضرت امام حسین کی قبر کو ختم کیا کرتا تھا، لوگ جا کر ایک بار پھر سے مٹی کی مدد سے اس قبر کو دوبارہ تیار کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اب اس نے حضرت امام حسین کی قبر پر ہل چلوایا اور اس کے بعد وہاں سے پانی بھی گزروا دیا، مگر لوگ تب بھی نہ مانے اور ایک بار پھر سے حضرت امام حسین کی قبر پر حاضری دینے پہنچ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اب اس نے پریشان ہو کر اب یہ آرڈر جاری کیا کہ اب سے جو بھی حضرت امام حسین کی قبر پر جائے گا اس کے ہاتھوں کو کٹوا دیا جائے۔ اس خبیث نے پوری سلطنت میں یہ اعلان کروا دیا تھا کہ مسلم اتہاس میں ابھی تک صرف 3 ہی خلیفہ ہوئے ہیں، ایک حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے حضرت عمر اور تیسرا میں خود۔ کسی انسان کو یہ خلیفہ یا پھر کچھ اور مانا ہی نہیں کرتا تھا۔ دوستو، یہ ایسی محفلوں کو بڑے شوق کے ساتھ آرگنائز کیا کرتا تھا کہ جس میں اہل بیت کو گالیاں دی جاتی تھی یا پھر کسی بھی طرح سے ان کے اوپر ظلم و ستم کی بات کی جاتی تھی۔ حالانکہ دوستو، یہ بھی یاد رکھنے والی چیز ہے کہ اس کی سلطنت کا زیادہ تر دور قدرتی آفتوں کی چپیٹ میں رہا۔ اس کی سلطنت کے دور میں نہ صرف خطرناک زلزلے آئے بلکہ سوکھا بھی پڑا۔ ایون حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کے دور میں آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کبھی بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اسی کے دور میں ہی عراق میں مرغی کے انڈوں کے برابر ایسے خطرناک اولوں کی بارش ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے کئی بستیاں زمیندوز ہو گئی تھی اور سینکڑوں لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ اور اسی کے دور میں ہی ایک ایسا خطرناک زلزلہ بھی آیا تھا کہ جس نے خراسان، اصفہان جیسے بہت سارے علاقوں کی پوری طرح سے نیو ہلا رکھی تھی اور اس میں بھی ہزاروں لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ انسان اپنے سرداروں کی چھوٹی سے چھوٹی غلطیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ ان کی وجہ سے یہ ان کو بھیانک سے بھیانک سزا دے سکے اور بعد میں ان کے مال اور عورتوں پر قبضہ کر سکے۔ اس نے اپنے دور میں اپنی سلطنت میں رہنے والے غیر مسلموں کو بھی بہت زیادہ پریشان کیا۔ اس کے دور میں غیر مسلموں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے گلے میں لکڑی کے پٹے پہنے، وہ گھوڑوں پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، اس کے علاوہ ان کے گھر بھی چھوٹے ہونے چاہیے۔ غیر مسلموں کو ایسے کپڑے پہننا بھی ضروری کر دیا گیا تھا کہ جن کپڑوں کی مدد سے وہ آسانی سے دور سے ہی پہچانے جا سکے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہیں۔ اتنا ہی نہیں دوستو، اس ظالم بادشاہ نے غیر مسلموں کے اوپر الگ طرح کے نہ جانے کتنے ٹیکسز بھی لاد دیے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ دوستو، ویسے تو اس خلیفہ کے حرم میں لگ بھگ 4000 کے قریب کنیزیں موجود تھی، مگر جس کنیز سے یہ انسان سب سے زیادہ محبت کیا کرتا تھا، بلکہ یہ کہیے کہ جو کنیز اس کی سب سے زیادہ قریبی تھی، وہ دراصل ایک حبشہ عورت یعنی کہ ایک کالی عورت تھی، اور اس کی محبت کا نتیجہ تھا کہ یہ ظالم بادشاہ اپنے بعد اس کالی عورت کے بیٹے کو ہی اپنا اگلا خلیفہ یعنی اگلا سلطنت کا حکمران بھی بنانا چاہتا تھا۔ مگر جب اس بات کی خبر اس کے دوسرے بیٹے کی، جس کا نام المنتصر تھا اور جو قانونی طور پر اس کا اگلا وارث یعنی اگلا خلیفہ بننے والا تھا، اس کو جب یہ خبر پتا چلی تو اس کے اور اس کے باپ کے بیچ انبن شروع ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن بھرے دربار میں یعنی سب لوگوں کے سامنے ہی اس ظالم بادشاہ نے اپنے بیٹے المنتصر کو نہ صرف گالیاں دی بلکہ جھڑکتے ہوئے دربار سے باہر نکال دیا۔ ظاہر ہے یہ اس کے بیٹے یعنی المنتصر کے لیے بہت بے عزتی کی بات تھی،
اسی لیے اس نے اپنے باپ سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ اور ایک دن جب یہ ظالم بادشاہ رات کا کھانا کھانے کے بعد شراب کے نشے میں چور تھا تو اس کے ہی بیٹے المنتصر نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر اس کو قتل کر دیا، اور اس طرح سے اتہاس کا یہ ظالم بادشاہ اپنے بیٹوں کے ہاتھوں سے پوری طرح سے ختم ہو گیا۔ دوستو، اتہاس ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اس کا انت ضرور ہوتا ہے۔ اس ظالم خلیفہ کا حشر بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ برائی کبھی نہیں ٹکتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ایسی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک اور روچک اور سیکھ دینے والی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔